السلام علیکم پیارے دوستو، میرا نام ہے شاہد پٹھان۔ دوستو، اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک دن آئے گا جب لوگ پھر سے ان بتوں کی پوجا کریں گے جنہیں اسلام نے توڑ کر خاک میں ملا دیا تھا، تو شاید آپ حیران ہو جائے، لیکن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صاف صاف فرمان ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک لوگ واپس لات اور عزا کی عبادت نہ کرنے لگے۔ اور قرآن کی سورہ نجم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، کیا تم نے دیکھا لات کو اور عزا کو اور تیسری منات کو؟ عزا عرب کی سب سے طاقتور دیوی تھی، جس کا نام سنتے ہی قریش کے جذبات بدل جاتے تھے، جس کی قسم کھائی جاتی تھی اور جس کے آگے سب سے بڑے قبیلے بھی سر جھکا دیتے تھے۔ مگر دوستو، یہ کہانی صرف اس کے بننے اور پوجے جانے کی نہیں، بلکہ اس کے انت کی بھی ہے۔ مکہ فتح کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بہادر ساتھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خاص مشن پر بھیجا، جاؤ اور عزا کا نام نشان مٹا دو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نخلا کی وادی پہنچے، جہاں 3 بڑے بڑے پیڑ تھے۔ عزا کے یہ پوتر نشان تھے۔ انہوں نے ایک ایک کر کے سبھی پیڑ کاٹ دیے، لیکن جب وہ لوٹنے لگے، اچانک آخری پیڑ کے پاس ایک کالی، بغیر کپڑوں کے، بکھرے ہوئے بالوں والی عورت ظاہر ہوئی، جو اپنے سر پر مٹی ڈال رہی تھی اور کہہ رہی تھی، تم نے مجھے مٹا دیا، تمہارا کام پورا ہو گیا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار اٹھائی اور اگلے ہی پل اس کا جسم دھرتی پر راکھ بن کر بکھر گیا۔ یہ عورت کون تھی؟ کیا یہ سچ میں عزا تھی یا اس کے پیچھے کوئی اور طاقت کام کر رہی تھی؟ آج میں آپ کو اسی عزا کی پوری کہانی سنانے والا ہوں، اور آخر میں یہ بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیوں فرمایا کہ آخری زمانے میں اس کی پوجا پھر سے زندہ ہوگی۔ تو چلیے چلتے ہیں اس دور میں جب عرب کی ریت میں عزا کا نام سب سے اونچا تھا، اور دیکھتے ہیں کیسے وہ نام ایک تلوار کے وار سے ہمیشہ کے لیے مٹ گیا۔ دوستو، عزا کوئی عام بت نہیں تھی، یہ عرب کے سب سے مشہور اور طاقتور دیوی دیوتاؤں میں گنی جاتی تھی۔ اگر اس زمانے کے عرب میں کسی سے بھی پوچھ لو، تمہارا سب سے بڑا سہارا کون ہے، تو بہت سے لوگ اللہ کا نام لینے کے بعد بھی کہتے، ہماری عزا۔ عزا کا نام عربی کے لفظ عزیز سے لیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے عزت والی، طاقتور، سب سے سمانت۔ یعنی یہ نام ہی لوگوں کو یہ احساس دلاتا تھا کہ یہ کوئی کمزور یا معمولی دیوی نہیں ہے، بلکہ بہت طاقت اور عزت والی ہے۔ دوستو، عزا کا سب سے مشہور ٹھکانہ نخلا نام کی وادی میں تھا۔ نخلا مکہ اور طائف کے بیچ کا ایک علاقہ تھا، ریگستانی پہاڑیوں کے بیچ ایک ایسی وادی جہاں 3 بڑے بڑے سمی کے پیڑ تھے۔ یہی پیڑ عزا کے پوتر نشان مانے جاتے تھے۔ ان کے بیچ میں ایک چھوٹا سا مندر یا گھر بنا ہوا تھا، جہاں لوگ قربانیاں پیش کرتے تھے، اور عزا کی عبادت کرنے والوں میں سب سے آگے تھے قریش، یعنی مکہ کا سب سے طاقتور قبیلہ، اور غطفان، نجد کا مشہور قبیلہ، اور دوسرے کچھ قبیلے جو نخلا کے آس پاس رہتے تھے۔ قریش کے لیے تو یہ اپنی دیوی تھی، جیسے آج کوئی اپنی ٹیم کا جھنڈا اونچا رکھتا ہے، ویسے ہی قریش عزا کے نام کا جھنڈا اونچا رکھتے تھے۔ عزا کو لوگ صرف امن یا برکت کی دیوی نہیں مانتے تھے۔ جب قریش کسی لڑائی کے لیے نکلتے تو ان کا نعرہ ہوتا، یا ہبل، یا عزا، یا منات۔ جیسے مسلمان عام طور پر اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے تھے، ویسے ہی مشرک لوگ عزا کا نام لے کر ہمت جٹاتے۔ یہاں تک کہ جنگ احد کے بعد جب قریش جیت کے نعرے لگا رہے تھے، تو ان کے لیڈر ابو سفیان نے زور سے پکارا، ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس کوئی عزا نہیں۔ اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، کہو اللہ ہماری مدد کے لیے کافی ہے اور وہ سب سے بلند ہے۔ دوستو، اب سوال یہ ہے کہ عزا کی پوجا کیسے ہوتی تھی؟ دوستو، عزا کی پوجا صرف مندر میں جا کر سجدہ کرنے کا نام نہیں تھی۔ لوگ اس کے پیڑوں کے بارے میں
یہ بھی خیال کرتے تھے کہ اس کے چاروں طرف طواف کیا جانا چاہیے، یعنی چکر لگاتے جیسے مسلمان کعبہ کا طواف کرتے ہیں، قربانیاں دیتے، اونٹ، بکریاں، کبھی کبھی کھجور اور اناج، اور سب سے عجیب اس کے نام کی قسم کھاتے، مانو یہ قسم سب سے سچی ہو۔ کچھ لوگ تو اپنے بچوں کے نام ہی اس کے نام پر رکھتے، جیسے عبد العزیٰ، مطلب عزیٰ کا بندہ۔ آخر یہ عزیٰ اتنی مشہور کیوں تھی؟ اس کی ایک بڑی وجہ تھی شیطانی کھیل۔ اسلامی تعلیم کے حساب سے ہر بت کے پیچھے کوئی نہ کوئی شیطان یا جن کام کرتا ہے۔ لوگ سوچتے تھے کہ ان کی دعائیں قبول ہو رہی ہے، مگر اصل میں وہ شیطان ہی کچھ ایسی چیز کر دیتا جس سے ان کا کام بن جائے، اور وہ لوگ اور گہرے اس بت کی عبادت میں ڈوب جاتے تھے۔ عزیٰ کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ اپنی عبادت کرنے والوں کو جیت دلاتی ہے، برکت دیتی ہے اور مصیبت سے بچاتی ہے۔ یہ باتیں ہی لوگوں کو مضبوطی سے باندھے رکھتی تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کا پیغام دیا، یعنی صرف اللہ کی عبادت کرنے کی بات کہی، تو یہ بات سیدھا عزیٰ جیسی دیویوں کے خلاف تھی، کیونکہ اگر لوگ اللہ کی طرف لوٹتے تو ان بتوں کا کام ختم ہو جاتا۔ مکہ فتح کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب سے ہر بت کو مٹانے کا حکم دیا، اور عزیٰ کا نام ان سب سے پہلے اور بڑے ٹارگٹس میں تھا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو نخلا بھیجا گیا، اور وہاں انہوں نے صرف ایک مندر یا پیڑ نہیں بلکہ عزیٰ کے پیچھے چھپی ہوئی اصلی طاقت کا سامنا بھی کیا۔ آگے میں آپ کو بتاؤں گا وہ مشن کیسے شروع ہوا۔ پہلی بار میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس کیوں لوٹ آئے، اور دوسری بار جاتے وقت ایسا ڈراؤنا منظر ان کے سامنے آیا جس نے ہمیشہ کے لیے عزیٰ کی کہانی کو ختم کر دیا۔ پیارے دوستو، مکہ فتح کے کچھ ہی دن بعد جب پورا مکہ اللہ کی توحید کی روشنی میں نہا چکا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سب سے بہادر اور جنگ میں ماہر ساتھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے خالد، نخلا جاؤ، وہاں عزیٰ کا ٹھکانہ ہے، اس کی پوجا ہمیشہ کے لیے ختم کر دو۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ یہ صرف ایک مندر توڑنے کا مشن نہیں ہے، یہ ان دلوں سے ایک جھوٹے دیوتا کا ڈر نکالنے کا کام ہے جو صدیوں سے لوگوں کے ایمان کو قید کیے ہوئے تھا۔ ساتھیوں کے ساتھ نخلا کی وادی کی طرف حضرت خالد بن ولید روانہ ہوئے۔ مکہ سے طائف کے راستے میں ریگستان کے بیچ ایک وادی جس میں 3 بڑے بڑے سمی کے پیڑ کھڑے تھے۔ یہ پیڑ عزیٰ کی عبادت کا پوتر نشان مانے جاتے تھے۔ آس پاس کے قبیلے یہاں قربانیاں کرتے اور ہر سال وہاں میلے جیسے مجمع لگتے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وادی میں داخل ہوئے۔ انہوں نے سب سے پہلے اس چھوٹے سے مکان کو ڈھا دیا جو پیڑوں کے پاس بنا تھا اور جہاں لوگ چڑھاوا رکھتے تھے۔ پھر تلوار سے پہلا پیڑ کاٹا، دوسرا بھی گرا دیا اور پھر تیسرا بھی۔ دھول کے غبار میں وہ جگہ بالکل ویران ہو گئی، نہ مندر بچا نہ پیڑ۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگا مشن اب پورا ہو گیا ہے۔ وہ واپس مکہ لوٹے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عزیٰ کا ٹھکانہ اور اس کے پیڑ میں نے کاٹ دیے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں غور سے دیکھا اور فرمایا، خالد، تمہارا کام ابھی پورا نہیں ہوا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران رہ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے تو وہاں سب کچھ گرا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہاں واپس جاؤ، تم نے اصل عزیٰ کو نہیں توڑا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ معاملہ صرف لکڑی پتھر کا نہیں ہے، وہاں کچھ اور ایسا بھی ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا، لیکن جس کی موجودگی
اتنی گہری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں واپس بھیجا۔ انہوں نے اپنے گھوڑے کو تیار کیا، ساتھیوں کو بلایا اور بنا دیر کیے پھر سے نخلا کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس بار وادی بالکل سنسان تھی۔ پیڑ تو کل ہی کاٹ دیے گئے تھے، لیکن جیسے ہی حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری پیڑ کے پاس پہنچے، اچانک ماحول بدل گیا۔ ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا اور پیڑ کے پیچھے سے ایک کالی، ننگی، بکھرے بالوں والی عورت باہر نکلی۔ اس کی آنکھیں لال انگاروں جیسی چمک رہی تھی، چہرہ غصے میں، نفرت سے بھرا ہوا۔ وہ اپنے سر پر مٹی ڈال رہی تھی اور اونچی آواز میں چلا رہی تھی، ارے عزا، تیرے بھکتوں کو مار دیا گیا، تیری پوجا ختم کر دی گئی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترنت سمجھ لیا، یہ کوئی انسان نہیں بلکہ عزا کے پیچھے کی شیطانی طاقت ہے۔ وہ عورت پنجوں کی طرح ہاتھ پھیلا کر ان کی طرف جھپٹی، لیکن اس سے پہلے وہ پاس پہنچتی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک زوردار وار کیا۔ تلوار اس کی گردن سے پار ہوئی اور اگلے ہی پل وہ زمین پر راکھ بن کر بکھر گئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترنت مکہ لوٹے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب عزا ختم ہو چکی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، ہاں خالد، وہ عزا تھی، اب وہ کبھی تمہاری قوم میں پوجی نہیں جائے گی۔ دوستو، اس واقعے سے ایک بات صاف ہو جاتی ہے، یہ جو لوگ پتھر اور لکڑی کے سامنے جھکتے ہیں، اصل میں وہ کسی بے جان چیز کی نہیں بلکہ اس کے پیچھے کام کرنے والی شیطانی طاقت کی پوجا کر رہے تھے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ عزا کا یہ پتن پورے عرب کے لیے ایک بڑا میسج تھا کہ شرک کا کوئی بھی روپ اللہ کے سامنے ٹک نہیں سکتا۔ عزا کے گرنے کے بعد لوگوں کی سوچ کیسے بدلی اور کیوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بھی یہ بھوشیوانی کی کہ آخری زمانے میں اس کی عبادت پھر سے لوٹے گی۔ دوستو، نخلا کی وادی میں جب عزا گر گئی، اس کا مندر ڈہ گیا اور اس کی شیطانی طاقت راکھ بن کر اڑ گئی، تو اس کا اثر صرف نخلا یا مکہ تک سیمت نہیں تھا۔ سب سے پہلے جھٹکا لگا قریش کو۔ صدیوں سے یہ قبیلہ مانتا تھا کہ عزا ان کی حفاظت کرتی ہے، ان کی جیت کی گارنٹی ہے، اور اب وہ نام و نشان مٹ چکی تھی۔ کچھ لوگ کھل کر کہتے تھے، اگر عزا میں طاقت ہوتی تو حضرت خالد کو روک لیتی۔ تو کچھ دل ہی دل میں یہ سوچ کر ڈر گئے تھے، کہیں اب اللہ کا سسٹم حاوی نہ ہو جائے۔ غطفان اور نجد کے دوسرے قبیلوں پر بھی یہ اثر گہرا پڑا۔ یہ لوگ عزا کو عرب کی سب سے طاقتور دیوی کہتے تھے، لیکن جب خبر پہنچی کہ اس کا مندر جلا دیا گیا اور ایک تلوار سے اس کی گردن اڑا دی گئی، شیطانی شکل کو ختم کر دیا گیا، کئی لوگوں نے تو وہیں سے اپنے بت پھینک دیے اور اسلام کی طرف جھکنے لگے، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا اصلی طاقت اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ دوستو، عزا کا پتن ایک سمبل تھا۔ اس کا مطلب تھا اگر عرب کی سب سے مشہور اور طاقتور دیوی گر بھی سکتی ہے تو باقی بتوں کی کیا اوقات ہے۔ مکہ فتح کے بعد مشن پورے عرب میں پھیل گیا تھا۔ ایک ایک کر کے مندر گرائے گئے، بت توڑے گئے، اور جہاں بھی لوگ کسی پیڑ یا پتھر کو پوجتے تھے وہ جگہ کو صاف کر دیا گیا۔ لیکن سب نے اسے کھلے دل سے قبول نہیں کیا۔ کچھ لوگ تھے جو باہر سے تو کہہ دیتے تھے کہ ہم نے بت چھوڑ دیے ہیں، مگر اندر سے ان کے دل میں اس پرانے رواج کی محبت اب بھی باقی تھی۔ یہ وہی لوگ تھے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں جب ایمان والے لوگ دنیا سے چلے جائیں گے تو یہ لوگ پھر سے اپنے بتوں کی یعنی اپنے پرانے بتوں کی پوجا کریں گے۔ عزا کے گرنے کے بعد ایک عام انسان کی نظر بھی بدل گئی۔ کل تک وہ سوچتا تھا یہ بت ہمیں برکت دیں گے، ہماری دعاؤں کو قبول کروائیں گے، لیکن اب اس نے دیکھ لیا کہ نہ تو وہ اپنے مندر کو بچا سکی، نہ اپنے پیڑوں کو،
نہ اپنی جادوئی طاقت کو۔ لوگوں میں یہ احساس پختہ ہوا کہ جسے خود اپنی جان بچانے کی طاقت نہیں، وہ تمہاری کیسے بچائے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف پتھر کے بت توڑنے نہیں آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصلی مقصد تھا لوگوں کے دلوں میں بیٹھے اس ڈر اور محبت کو توڑنا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے تھی، اور عزا کا مشن اس بات کی سب سے بڑی مثال بن گیا۔ لیکن دوستو، کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ قرآن اور حدیث نے ہمیں صاف صاف یہ بتا دیا ہے، شرک یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، کسی اور کو پوجنا، یہ گناہ اللہ تب تک معاف نہیں کرے گا جب تک انسان توبہ کر کے اس سے نہ بچے۔ دوستو، عزا کا گرنا صرف ایک بت کا گرنا نہیں تھا، یہ ایک اعلان تھا کہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر جھکانا حرام ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر فرمایا، اللہ یہ نہیں معاف کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے علاوہ جسے چاہے معاف کر دے گا۔ یعنی اگر کوئی انسان دیوی دیوتا، ستارے، سورج، چاند، پیڑ یا کسی انسان کو اللہ کے برابر سمجھتا اور اس کو پوجتا ہے تو یہ گناہ اتنا بڑا ہے کہ توبہ کیے بنا معافی نہیں ہوگی۔ پرانی امتوں کی غلطی قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ پہلے کی قومیں بھی اسی غلطی میں پڑی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، انہوں نے ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر جیسے بت بنا لیے۔ شروع میں یہ نیک لوگوں کی یاد میں تھے، لیکن ایک وقت کے ساتھ لوگ انہیں مددگار اور رزق دینے والا ماننے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور، وہاں سورج، چاند، ستاروں کو پوجنے والے لوگ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب کے سامنے اعلان کیا، میں ان ساری چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم پوجتے ہو، میں صرف اسی کی طرف رخ کرتا ہوں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی امت کو بار بار یہ چیتاونی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جبکہ اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا، جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دوستو، شرک ہمیشہ صرف پتھر کے بت کی پوجا نہیں ہوتی، کبھی کبھی یہ دل کے اندر چھپا ہوتا ہے، جیسے کسی کو اللہ کے برابر مان لینا، یا یہ سمجھنا کہ کوئی انسان، جعلی پیر یا جادوگر ہماری تقدیر بدل سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے چھپا ہوا شرک کہا اور فرمایا، مجھے اپنی امت کے لیے سب سے زیادہ ڈر اسی چھپے ہوئے شرک سے ہے۔ پیارے دوستو، چھپا ہوا شرک یعنی ریاکاری، دکھاوا، شو آف، ایسا کام جو اللہ کے لیے ہونا چاہیے لیکن انسان اس میں لوگوں کی نظر اور تعریف کا حصہ بھی ڈال دے۔ شرک کیوں اتنا بڑا گناہ ہے، آپ کو یہ سمجھنا ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کی سب سے بڑی حق تلفی ہے۔ سوچئے، جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں روزی دی، ہم اس کی بجائے کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلائے، یہ انصاف ہے کیا؟ صرف شرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی خالص بادشاہت میں کسی اور کو ساجھیدار بنا دینا، اور یہ اس بادشاہت کا انکار ہے جو صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ پیارے دوستو، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن دوستو، اللہ تبارک و تعالی رحم کرنے والا ہے۔ اگر کوئی انسان زندگی میں ہی توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالی سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو دوستو، عزا کی کہانی ہمیں صرف ایک پرانی تاریخ نہیں بتاتی، بلکہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر اس دور کے عرب اپنے صدیوں پرانے دیوتا کو چھوڑ سکتے ہیں تو آج ہم کیوں نہیں اپنے دل سے اس طرح کا شرک نکال سکتے؟ کیونکہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ عزا تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں تباہ ہو چکی تھی، اس کا مندر اور پیڑ جل چکے تھے، اس کی شیطانی شکل کاٹ دی گئی تھی، تو پھر کہانی یہی ختم ہو جانی چاہیے تھی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حیران کر دینے والی بات بتائی تھی کہ آخری زمانے میں جب ایمان والے دنیا سے چلے جائیں گے تو عزا جیسی پوجا پھر سے لوٹ آئے گی۔
صحیح مسلم کی ایک مشہور حدیث میں آتا ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دوس قبیلے کی عورتیں اپنے کمر ہلاتے ہوئے دھل خلاصہ کے چاروں طرف طواف نہ کریں۔ دھل خلاصہ یمن کا ایک مشہور بت تھا جسے عرب کا کعبہ کہا جاتا تھا۔ حدیث کے مطابق آخری دور میں شرک اتنی تیزی سے لوٹے گا کہ عورتیں بھی اس بت کے چاروں طرف ناچتے ہوئے پوجا کرے گی۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ لات اور عزا کی پوجا بھی واپس آئے گی، یعنی وہ نام جو آج صرف کتابوں میں ہے، اتہاس کی کتابوں میں درج ہے، لیکن ایک دن پھر سے زندہ ہوں گے۔ لیکن اس دور میں ایمان والوں کی موجودگی نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک لات اور عزا کی پوجا نہ کی جائے۔ یہ کیسے ہوگا؟ شرک کے لوٹنے کے پیچھے 3 وجہیں بتائی جاتی ہے۔ نمبر 1، علم کا اٹھ جانا۔ جب قرآن کے حافظ، عالم اور توحید کا پیغام دینے والے لوگ دنیا سے چلے جائیں گے تو آنے والی نسلیں پھر سے پرانی اندھ وشواسوں میں پھنس جائے گی۔ نمبر 2، شیطان کی فسفساہٹ۔ جیسے اس نے نوح علیہ السلام کی قوم کو بہکایا، ویسے ہی وہ لوگوں کو یادگار اور برکت کے نام پر بتوں کی طرف کھینچ لائے گا۔ نمبر 3، دولت اور فرصت۔ جب لوگوں کے پاس ہر نعمت ہوگی تو وہ اللہ کو بھول کر مزے اور منورنجن کے نام پر شرک میں پڑ جائیں گے۔ اور اگر غور کرے تو دنیا کے کئی حصوں میں ایسے پیڑ، پتھر اور عمارتیں پھر سے مقدس مان لی گئی ہیں۔ لوگ وہاں جا کر دھاگے باندھتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں، تالے لگاتے ہیں، چکر لگاتے ہیں۔ یہ سب اصل میں وہی سسٹم ہے جو عزا اور لات کے زمانے میں تھا۔ انتر بس اتنا ہے کہ آج اسے کلچر یا ٹریڈیشن کہہ دیا جاتا ہے تاکہ لوگ اسے بنا سوچے سمجھے اپنائیں۔ دوستو، یہ حدیثیں ہمیں صرف یہ نہیں بتاتی کہ آخری زمانے میں کیا ہوگا، بلکہ ہمیں الرٹ بھی کرتی ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو توحید کا صحیح مطلب نہیں سکھائیں گے تو شرک لوٹنے میں دیر نہیں لگے گی۔ تو یاد رکھیے، عزا کا گرنا صرف ایک تاریخ تھی، لیکن اس کا نام، اس کی پوجا اور اس کا سسٹم آخری زمانے میں پھر لوٹ سکتا ہے۔ ہمارا کام ہے کہ اپنے گھروں میں، اپنے دلوں میں اور اپنی زندگی میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کا حقدار نہ بننے دے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل نور حدیث کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اگلا ٹاپک کون سا ہونا چاہیے آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جو ٹاپک سب سے زیادہ کمنٹ کیا جائے گا اسی پر ہم اگلا ویڈیو لے کر آئیں گے انشاءاللہ۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔